اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد اور خوش و خرم رکھے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری لمحات اور آخری ایام چل رہے ہیں۔ تیسرا عشرہ مبارک جو کہ جہنم سے نجات کا عشرہ تھا، اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یوں آج یا کل کی شام رمضان المبارک ختم ہو کر اگلا مہینہ اسلامی مہینہ شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین، اپنے خاص بندوں پر انعامات اور کرم نوازی کے اعلانات فرمائے، جو کہ ہم نے مختلف پیغامات کے ذریعے آپ تک پہنچائے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کی، عبادات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس نے اپنے خزانوں میں سے اس رات یعنی لیلۃ الجائزہ، جو کہ رمضان کے بعد عید کی رات کہلاتی ہے، اس رات کو بھی مسلمان اور مومنین کے لیے، اپنے بندوں کے لیے رحمت والی رات بنایا۔ اس رات میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات میں جنت کو دہایا جاتا ہے، خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور مومنین کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور یوں جس طرح رمضان کی راتوں میں عبادت کا ثواب ملتا تھا، اس رات بھی عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ محترم ناظرین، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس رات کو بھی عبادت نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مزید مہلت، مزید نعمت کا، مزید رحمت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو عید کا دن ہے، یہ دن ان کی بخشش و طلب کا ہوگا، لہٰذا ہمیں اس رات کو اور عید والے دن بھی بخشش اور رحمت کو طلب کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کو کیا اجر ملنا چاہیے جو اپنی مزدوری پوری کرے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ مزدور کو رحمت و بخشش کا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے یہ بندے کیوں آج یہاں جمع ہیں؟ اللہ کو تو چونکہ معلوم ہے کہ وہ کیوں جمع ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کونوا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ تم سب بخشے بخشائے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، گوار ہو، میں نے اپنے سارے بندوں کو بخش دیا، ان کے سارے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، لہذا ہمیں اس دن نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقیر بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، لہذا ہمیں اس بات کو قطع نظر رکھ کے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس وانتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو۔ تمام ناظرین، جب ہم فقیر ٹھہرے، جب ہم مانگنے والے ٹھہرے، تو مانگنے میں کیا حرج ہے؟ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کی رات، کل کے دن اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ آج کی رات جو کہ رمضان المبارک کی اگر آخری رات ہے، تو اس رات یعنی عید کی رات کو ہم لیلۃ الجائزہ کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ رب العزت کی رضا اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی کہ اس دن اس کی بخشش ہوگی۔ ناظرین گرامی، عیدین کی راتوں کی فضیلت بہت سی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سی کرم نوازیوں، بہت سے مواقعوں سے نوازا ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان راتوں کو قیمتی بنائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عیدین کی رات کو اجر و ثواب کی امید کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرے گا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن اہل فسق و ضلال کے دل مردہ ہوں گے۔ اور اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی اسی روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت ہے، جو کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شب نماز پڑھی، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب اہل فسق و ضلال کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 4 راتوں کو عبادت کے ساتھ شب بیداری کی، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ شب ترویہ یعنی ذوالحجہ کی 8ویں رات مراد ہے شب ترویہ سے، اس رات کو شب عرفہ کی رات کو شب عید یعنی عید قربان اور عید الفطر کی رات کو۔ اور حضرت امام ابن عساکر نے بھی اس روایت کو ذکر کیا۔ محترم ناظرین، اس رات کی عبادت بہت افضل ہے، اس رات میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور کل اگر عید الفطر ہے، عید کا دن ہے، تو اس دن کو بھی قیمتی بنائیں۔ اپنے تمام مسلمان مومنین بھائیوں کی بخشش کے لیے، جو کہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں، اور جو زندہ ہیں ان کو معاف فرما دیں۔ جب ہم اپنے بندوں پر، اپنے بھائیوں پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان والے ہے وہ زمین والے یعنی ہم پر رحم فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی رات اور کل کے دن کا ایک اہم وظیفہ، انتہائی آسان وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، وہ ہے استغفار یعنی استغفر اللہ کا وظیفہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، چونکہ یہ عشرہ مغفرت ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ لہٰذا ہم سے رمضان المبارک میں جتنی نیکیاں یا جتنے بھی نیک اعمال ہوئے، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مختصر عمل یعنی استغفار کی وجہ سے ہمیں بخشش کر دے گا، ہماری معافی کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہی تھا آج کا پیغام۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں مبارک ہوں۔ آپ سب کو عید الفطر جو کہ آنے والی عید ہے وہ مبارک ہو، اور تمام سال پر آپ کا وقت، آپ کے ایام اسی طرح خوش و خرم گزریں۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔